کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک شخص جس کے کانوں میں روئی ٹھونس دی گئی تھی تاکہ وہ ایک نبی کی بات نہ سن سکے، وہی شخص بعد میں ان کا سچا پیروکار بن گیا؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی حیرت انگیز داستان سنانے جا رہے ہیں۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم المرتبہ صحابی کی داستان۔ عرب کی سرزمین میں جہاں شجاعت، سخاوت اور عزت کو سب سے بڑا مقام حاصل تھا، قبیلے دوس کے سردار طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وجاہت، فصاحت اور بہادری کی بدولت ایک نمایاں شخصیت تھے۔ ان کے دروازے ہمیشہ مہمانوں کے لیے کھلے رہتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، بے سہاروں کو پناہ دیتے اور مصیبت زدگان کی مدد کرنا ان کا شعار تھا۔ ایک دن طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں اس وقت اسلام کی دعوت زوروں پر تھی اور کفار قریش ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سن پائے۔ قریش کے سرداروں نے طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خبردار کیا کہ دیکھو، محمد ایک جادوگر ہے، ان کی باتیں سنو گے تو ان کے سحر میں گرفتار ہو جاؤ گے، بہتر یہی ہے کہ ان سے دور رہو۔ یہ سن کر طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ انہوں نے یہاں تک فیصلہ کر لیا کہ اگر کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہو بھی گیا تو وہ ان کی کوئی بات نہیں سنیں گے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ ان تک کوئی آواز نہ پہنچ پائے۔ لیکن تقدیر نے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ ایک دن جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اچانک ان کے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز پہنچی۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت نے ان کے دل میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، اے طفیل، تو ایک عقل مند اور باشعور آدمی ہے، اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے، پھر تجھے کس بات نے روکا ہے کہ اس شخص کی بات سنے؟ اگر وہ حق پر ہے تو قبول کر لینا، اور اگر غلط ہے تو رد کر دینا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ان کے گھر پہنچ گئے اور اندر جا کر بولے، اے محمد، میں تمہاری قوم کے خوف سے تم سے دور رہا، مگر میں نے تمہاری باتیں سنی تو انہیں سچا پایا، مجھے اپنے دین کے بارے میں ذرا اور بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ اخلاص اور سورہ فلق سنائی۔ تو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے اس سے زیادہ بلیغ اور حق پر مبنی بات کبھی نہیں سنی، اور اسی لمحے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دن مکہ میں رہے، دین سیکھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لے کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے واپس چلے گئے۔ روانگی سے پہلے انہوں نے دعا کی درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی عطا کر دے تاکہ لوگ میری دعوت پہ یقین کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور جب طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کی پیشانی پر چراغ جیسی روشنی ظاہر کر دی۔ طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، یا اللہ، یہ روشنی میرے چہرے پر نہ ہو، کہیں لوگ اسے نحوست نہ سمجھ لیں۔ فوراً وہی روشنی ان کی لاٹھی کے سرے پر منتقل ہو گئی۔ لوگ حیران ہو کر یہ روشنی دیکھنے لگے۔ طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، ابا جان، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ والد حیران رہ گئے، پوچھا، بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا پیغام دیا۔ والد نے غور کیا اور کہا، بیٹا، جس دین کو تم نے اپنایا میں بھی وہی اختیار کرتا ہوں۔ یہ سن کر طفیل رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے جھوم اٹھے اور کہا، پہلے جا کر غسل کریں اور پھر میرے پاس آ جائیں۔ والد نے ایسا ہی کیا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کی بیوی آئی تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ مگر قبیلے کے زیادہ تر لوگ ان کی دعوت پر فوراً ایمان نہیں لائے۔ صرف ایک نوجوان جن کا نام ابو ہریرہ تھا، وہ ان پر ایمان لے آئے تھے۔ طفیل رضی اللہ تعالی عنہ مکہ واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول، میری قوم حق قبول نہیں کر رہی، ان کے لیے بد دعا فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھے کہ اب بد دعا ہونے والی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، دوست کے قبیلے کو ہدایت دے، اے اللہ، دوست کے قبیلے کو ہدایت دے۔ یہ رحمت بھری دعا رنگ لائی اور کچھ عرصے بعد پورا قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب جب مکہ فتح ہوا تو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ، مجھے آپ پرمیشن دیں کہ میں اپنے قبیلے کے بت ذوالکفلین کو جلا ڈالوں۔
ان کو پرمیشن مل گئی اور طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ اگر طفیل نے بت کو نقصان پہنچایا تو آسمان سے بجلی گرے گی، مگر طفیل رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے گئے اور جلتے ہوئے مشعل سے بت کو آگ لگا دی، اور ساتھ ہی یہ کہا، اے ذوالکفلین، میں تیرا پرستار نہیں ہوں، میں نے تیرے دل میں آگ بھر دی ہے۔ اب جب بت جل کر راکھ ہو گیا اور لوگوں کو لگا کہ آسمان سے کوئی آگ نازل نہیں ہوئی، تو یہ منظر دیکھ کر پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد شروع ہوا تو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار تھام لی اور میدان جنگ میں کود پڑے۔ جنگ کے دوران طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کا سر مونڈ دیا گیا ہے، ان کے منہ سے ایک پرندہ نکلا، ایک عورت نے انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا اور ان کا بیٹا ان کے پیچھے دوڑتا رہا، مگر ایک رکاوٹ کی وجہ سے وہ رک گیا۔ اس خواب کی تعبیر انہوں نے یہ کی کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میری روح پرواز کر جائے گی، مجھے قبر میں دفن کیا جائے گا اور میرا بیٹا بعد میں شہید ہوگا۔ اور پھر یمامہ کی جنگ میں طفیل رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے بیٹے عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بہادری سے جنگ لڑی، ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا مگر وہ بچ گئے اور مدینہ واپس لوٹ آئے۔ ایک دن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخوان پر کھانے کے لیے بلایا گیا تو عمرو رضی اللہ تعالی عنہ شرما کر پیچھے بیٹھ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم کیوں نہیں کھا رہے؟ کیا تم کٹے ہوئے ہاتھ پر نادم ہو؟ عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور بولے، اللہ کی قسم، جب تک تم اپنے کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں ڈالو گے میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا۔ تمہارے سوا یہاں کوئی نہیں جس کا کوئی حصہ پہلے سے جنت میں پہنچ چکا ہو۔ یہ سن کر عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ سال بعد جب جنگ یرموک ہوئی تو عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کی خواہش پوری کر دی اور خود بھی وہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے عمرو رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی رحمت فرمائے، جو خود بھی شہید ہوئے اور شہداء کے باپ بھی کہلائے۔